خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: اذ جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یبشرکی خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بکلمۃ ساتھ ایک کلمے کے، منہ اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا، المسیح مسیح، عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم ہوگا، وجیہن عزت والا، بلند مرتبہ، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوگا، ویکلم اور کلام کرے گا، الناس لوگوں سے، فی المہدی پنگھوڑے میں، وکہلن اور کہولت میں بڑی عمر میں، ومن الصالحین اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت کہنے لگیں، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، کس طرح، یکون ہوگا، لی میرے لیے، ولدن کوئی بچہ، ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی چھوا مجھ کو، بشرن کسی انسان نے، قالا فرمایا، کذالکی اسی طرح، اللہ اللہ تعالی، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا جب، قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو واسطے اس کے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، ویعلمہ اور وہ تعلیم دے گا اس کو، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی، ورسولا اور رسول ہوگا، الی بنی اسرائیل طرف بنی اسرائیل کے، انی بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، اخلق میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئتی مانند شکل، الطیری پرندے کی، فانفخ پھر میں پھونک ماروں گا، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن ایک پرندہ، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، وأبرئ اور میں اچھا کر دیتا ہوں،
الاکمہ مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس والے کو، واحیی اور میں زندہ کر لیتا ہوں، الموتى مردوں کو، باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، وانبئکم اور میں بتاتا ہوں تم کو، بما ساتھ اس کے جو، تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو، تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما واسطے اس کے جو، بین یدی میرے سامنے ہے، من التورات تورات میں سے، ولأحل اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیز، حرم جو حرام کی گئی، علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی اور اطاعت کرو میری۔ تفسیر اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے، اب یہ دوسری مرتبہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، دوسرا مکالمہ ہے، دوسری کنورسیشن۔ کیا کہا؟ یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یبشرکی تجھے بشارت دیتا ہے، تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بکلمۃ منہ ایک کلمے کی، اس کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالی کی طرف سے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالی کے کلمہ کن کے ذریعے تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا۔ اسمہ اس کا نام، کس کا؟ اس بیٹے کا، اس بچے کا، المسیح مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم۔ مسیح کا لفظ میم سین ہے سے ہے۔ مسح کرنا کہتے ہیں کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے کو، اور اس سے نشان یا آلائش وغیرہ صاف کرنا۔ اسی طرح مسح کا مطلب مسافت طے کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی زمین پہ چلنا، سیاحت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح تھا۔ لقب کس لیے؟ اس لیے کہ وہ نام سے پہلے آتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ نمبر ایک یہ کہ وہ کوڑی اور دیگر بیماروں کے جسم پر ہاتھ پھیر کر ان کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو بچہ بہت اچھا ہوتا اور جس سے یہ توقع ہوتی کہ آئندہ زمانے میں وہ نبی بنے گا یا کوئی بڑا انسان بنے گا، تو اس کو وقت کا کاہن زیتون کے تیل سے مالش کرتا، مساج کرتا، تو یہ اس بات کی علامت ہوتا کہ یہ ایک بہت عمدہ شخص ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں ایسا کیا گیا، اس لیے بھی ان کو مسیح بمانا ممسوح کہا گیا، یعنی جن کو مسح کیا گیا یا جن پہ ہاتھ پھیرا گیا۔ اسی طرح
عیسیٰ علیہ السلام نے چل پھر کر بہت تبلیغ کی تھی، یعنی آپ نے کسی ایک علاقے میں بیٹھ کر تبلیغ نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جگہ جگہ کا سفر کیا تھا۔ اس بنا پر بھی آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دجال کے لیے بھی لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے، مسیح الدجال۔ اس کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں بہت کثرت سے سفر کرے گا، پوری دنیا میں گھوم جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، تو کانی آنکھ والے کو ممسوح العین کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو بھی مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو جھوٹے مسیح کو یا دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کا لفظ جو ہے یہ عاصا یعوسو سے ہے، سیاست اور قیادت کرنے والا، عزت والا، اور یہ دراصل یسوع سے معرب بنا ہے۔ معرب ہوتا ہے اس کو عربی رنگ دیا گیا ہے۔ آپ نے اردو میں بھی حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ یسوع سنا ہوگا، یسوع مسیح کہتے ہیں، تو یسوع کی عربی کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا ہوگا۔ دراصل ان کو ابن مریم کہہ کر یہود و نصارہ کے اس عقیدے کی تردید بھی کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ کی طرف۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل نام بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی کسی شخص یا پیغمبر کا ذکر ہے وہاں اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں لکھا گیا۔ مثلا ابراہیم بن آزر نہیں کہا گیا، اسی طرح یونس بن متا نہیں کہا گیا، بلکہ پیغمبروں کے اپنے ہی نام لیے گئے ہیں، بن کہہ کے کسی کو نہیں پکارا گیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو خاص طور پر آپ کے نام کے ساتھ ابن مریم لگنا کسی خاص چیز کو واضح کرتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے ادعوہم لآبائہم، کہ انسانوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے نام سے پکارنے کی بجائے ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ تو کس لیے؟ کہ ان کے باپ تھے ہی نہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر اسی طرح اس میں اس بات کی بھی تردید مقصود ہے کہ یہود نے ان کی ماں پر زنا کی تہمت لگائی تھی، تو اگر کسی مرد کے ساتھ وہ منسوب ہوتی یا ان کا تعلق کسی مرد کے ساتھ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ابن مریم کہنے کی بجائے سیدھا اسی کا نام لیتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک انسانی طریقے پر ہوئی۔ اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو کسی انسان سے جنم کیوں لیتے؟ یعنی ابن مریم کہنے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آیۃ للناس کہا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ اگر وہ ایک عام نارمل طریقے سے پیدا ہوتے، یعنی باپ اور ماں کے مخصوص تعلق کے ذریعے، تو پھر اسے آیۃ للناس کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان میں پھر کیا نشانی تھی؟ اسی طرح یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک عام طریقے پر ہونی مقصود تھی تو ان کی ماں ولادت کے وقت کسی دور دراز مقام پر نہ جاتی، جیسا کہ آگے قرآن پاک میں ذکر ہوگا۔ تو ابن مریم کہہ کر یہاں کئی ایک باتوں کو دراصل واضح کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی اور پیغمبر کے لیے اس کے نام کی اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے، اتنے لقب اور نام اور ابنیت کا ایک جگہ پر ذکر نہیں کیا گیا، تو اس میں ایک خاص مصلحت ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوگا۔ وجیہ کا لفظ جو ہے یہ وجہ سے نکلا ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو وجیہ کا مطلب ہے چہرے والا، اور چہرہ تو ہر ایک کا ہوتا ہے، یہاں خاص طور پر چہرے والا کہہ کر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے بہت عزت والا، کیونکہ چہرہ انسان کی عزت اور وقار کی علامت ہوتا ہے نا۔ تو وجیہ کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت باعزت اور باروب ہوں گے۔
عربی میں وجیہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے روب کی وجہ سے، جس کی عزت کی وجہ سے کوئی شخص اس کے منہ پر اس کو کوئی تانا نہ دے سکے، اسے برا بھلا نہ کہہ سکے۔ لوکا کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 12 سال کی عمر میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پہلی بار ہیکل میں تعلیم دی، لیکن اس کم عمری کے باوجود ان کی تعلیم کی حکمت، ان کے کلام کی بلاغت اور ان کے لب و لہجے کی فصاحت اور عظمت اس قدر تھی کہ سب دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ ایک 12 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، 12 سال کا کوئی میچور انسان تو نہیں ہوتا، یعنی اتنی خوبصورت طریقے سے بھی ایک سپیچ ڈیلیور کر سکتا ہے، ایک خطبہ دے سکتا ہے۔ یعنی وہاں کے جو فقیہ تھے، سردار تھے، کاہن تھے اور ہیکل کا سارا عملہ وہ دم بخود رہ گیا اور حیرانی کے ساتھ ایک ایک سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے جو اتنے پرشکوہ طریقے سے بات کرتا ہے۔ یعنی یہ ان کے وجیہ ہونے کی علامت تھی، اور وہ مان گئے اس بات کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آسمان سے کوئی اختیار ملا ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت مسیح علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو ان کے کلام میں اتنی تاثیر تھی کہ یہودیہ کی بستیوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل مچ گئی، ہر شخص متوجہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ کے اندر کی جو وجاہت تھی، اس بنا پر آپ کو کوئی بن باپ ہونے کی وجہ سے کوئی ولد الزنا آپ کے سامنے نہیں کہہ سکا، کوئی آپ کو تانا نہیں دے سکا۔ آپ چونکہ اللہ کے کلمہ کن کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، آپ کے کوئی والد نہ تھے، لیکن کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آپ کو کسی بھی طرح غلط قسم کا الزام نہ دے سکا۔ یہ جو آپ کی والدہ پر تہمت لگائی گئی اور جو آپ کے اوپر یہ سب کچھ کہا گیا، یہ دراصل آپ کی غیر موجودگی میں ہی کیا گیا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آپ کو یہ وجاہت اور یہ عزت اور یہ روب دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب ہوا۔ ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا۔ مقرب کا لفظ قاف رے بے سے ہے۔ قرب کا معنی ہوتا ہے کسی کے قریب ہونا، اور جب یہ لفظ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بولا جائے تو اس کے بارے میں امام راغب کہتے ہیں کہ کسی بندے کے مقرب الہی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کا قرب روحانی بڑھ جائے۔ یعنی کوئی بندہ اللہ کے جب قریب ہوتا ہے تو فزیکلی نہیں، کس طرح؟ اسپرچولی، جسمانی اور مادی قوتوں کا مغلوب ہو جانا، یعنی وہ انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے، جہالت کا میل دور ہو جاتا ہے اس سے، علم، حلم، حکمت، فہم، رحمت اور دوسری صفات کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ خاص طور پر اس میں ایسی صفات نظر آتی ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے کی پہچان کیا ہے؟ ذرا تھوڑا امیجن کریں، کوئی شخص اللہ کے قریب ہے، اس کا مقرب ہے، تو اب آپ اسے دیکھنے لگیں گے کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے اور کتنے کرسی قریب ہے اس کی، یہ نہیں۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ اس کے اندر ایک تو روحانی طور پر اللہ کی طرف رغبت ہوگی، اس کا دل اللہ کی طرف کھنچتا ہوگا، اس اندرونی کیفیت کی وجہ سے اس کی شخصیت پر، اس کی حالت پر کچھ علامتیں نظر آئیں گی۔ یہ قرب اندرونی ہے، اس اندرونی کیفیت کی وجہ سے ظاہری طور پر بھی کچھ علامات نظر آئیں گی، اور وہ علامتیں کیا ہوں گی؟ جہالت دور ہو جائے گی اس کی، اس کے اندر علم کی تڑپ اور علم کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ پھر حلم آ جائے گا۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ بردباری، تحمل۔ پھر حکمت، صرف ظاہری رٹا ہوا علم نہیں، بلکہ اندر کی بصیرت، فہم، رحمت، شفقت، یعنی خاص قسم کی خصوصیات اس شخص کے اندر پیدا ہونے لگیں گی۔ پھر وہ اکھڑ اور بد مزاج اور بد اخلاق نہیں رہے گا۔ اور کیا صفات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں، یعنی پیدائش کے فوراً بعد، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں۔ ادھیڑ عمر کون سی ہوتی ہے؟
34 سال سے لے کر 50 سال کی عمر ادھیڑ عمر ہوتی، مڈل ایج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کاف ہے لام کہل، ایسا شخص جو درمیانی عمر کا ہو، جس کے کچھ بال سیاہ اور کچھ سفید ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا کہ وہ پنگھوڑے میں بھی بولیں گے اور کہولت میں بھی بولیں گے. چلے پنگھوڑے میں بولنا تو ایک ان یوزول بات ہے، کیونکہ بچے عام طور پر اس عمر میں نہیں بولتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں بات کی، اور اس وقت انہوں نے کیا بات کی تھی اس کی تفصیل آگے سورت مریم میں آئے گی. اچھا ہلکا سے یہ بتا دوں کہ انہوں نے اپنی ماں کے اوپر لگنے والے الزام کی تردید کی تھی کہ میری ماں پاک دامن عورت ہے، جو کچھ کہتی ہیں بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہے، وغیرہ وغیرہ. وکہلن، اور کہولت میں، کہولت کی بات خاص طور پر اس لیے کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تھے تو ابھی کہولت میں نہیں آئے تھے، 33 سال کے تھے، 33 ایئرز اولڈ تھے، جو عین جوانی کی عمر تھی. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور کہولت کی عمر کو پہنچیں گے تو پھر لوگوں سے بات کریں گے. اس لیے ان کے اس عمر میں بات کرنا پھر ایک نشانی ہوگی اللہ کی. میں نے سب پیغمبروں نے کہولت میں بات کی ہے، 40s میں بات کی ہے، کسی کا بھی ذکر نہیں آیا قرآن پاک میں. ان کا خاص طور پر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا دوبارہ دنیا میں آ کر لوگوں سے بات کرنا پھر ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اب ذرا گنے کتنی نشانیاں یہاں پر بتائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. نمبر 1 کلمۃ منہ، نمبر 2 اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور اس نام میں بھی ان کی خاص خصوصیت کا ذکر ہے نا، مسیح کہلانا، پھر ابن مریم کہلانا، یہ بھی دراصل ان کی خاص نشانیاں ہیں. پھر وجیہن فی الدنیا والآخرہ، پھر ومن المقربین، اور پھر ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بشارت دی تھی اس میں ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر تھا جو کل آپ نے پڑھا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہے. قالت، کہنے لگی، کون؟ حضرت مریم، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ تو سب اس کے اپنے کمال قدرت کی نشانی ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن، تو بے شک اس کو کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. پھر اس کلام کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا ذکر شروع ہو گیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھائے گا اس کو کتاب، والحکمت، اور حکمت. کتاب سے مراد، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کتابت ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحریر بہت خوبصورت تھی، اتنا اچھا لکھتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے. دوسرے کتاب سے مراد یہاں تورات اور انجیل لی گئی، لیکن کتاب و حکمت سے اشارہ ہو سکتا ہے یہاں پر قرآن و سنت کی طرف بھی ہو، کیونکہ دوبارہ دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے قرآن پاک پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پڑھیں گے، وہ علم بھی ان کو حاصل ہوگا. باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص خصوصیت ہے. بہرحال اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. والتوراۃ والانجیل،
اور تورات اور انجیل، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ اور کیا صفت یا خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، یعنی آپ کی رسالت بنی اسرائیل تک ہی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اس سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ ان کا اصل مقام کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی طرف انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، مزید کچھ خصوصیات کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب اپنی زبان سے ادا ہو رہی ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا ہے وہ نشانی؟ انی اخلق لکم، کہ بے شک میں تخلیق کرتا ہوں، بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، تراب کہتے ہیں سوکھی مٹی کو، میں تمہارے لیے گیلی مٹی سے بناتا ہوں، کیا؟ کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح، پرندے جیسی چیز بناتا ہوں۔ ہیئت کسی چیز کی ابتدائی شکل و صورت کو کہتے ہیں، خواہ وہ حسی ہو یا مانوی۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ گیلی مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ یہ ان کے خاص معجزات کا ذکر ہے۔ اب وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں، کس کو؟ مادرزاد اندھے کو۔ اکمہ پیدائشی اندھا جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا ہو۔ والابرص، اور برس کی بیماری والے کو، بیر اسفاد اس کا روٹ ہے، سکن ڈیزیز ہے۔ گویا مادرزاد اندھے کو بھی میں ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتا ہوں، تندرست کر دیتا ہوں، اور برس والے کو بھی۔ اور کیا کر سکتا ہوں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کر سکتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ اور وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں بتاتا ہوں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھاتے ہو، یعنی جو تم گھر سے کھا کے آتے ہو، میں تم کو بتا سکتا ہوں کہ مثلاً تم آج کیا کیا ناشتہ کر کے آئے، ہر ایک کا بتا سکتا ہوں کون کیا کھا کر آیا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، جو کھاتے ہو اور جو گھر میں بچا کے رکھ کے آتے ہو۔ تدخرون کا لفظ جو ہے دال خیرے سے ہے، اصل میں یہ وال خیرے سے ہے، ذخرہ ذخیرہ کے معنوں میں، لیکن عربی میں بسا اوقات ایسی تبدیلی ہو جاتی۔ اب دیکھیں نا، اگر یہ تدخرون کی بجائے تذخرون ہوتا تو کیسا لگتا؟ ساؤنڈ اچھا نہیں کرتا نا۔ دال اور زال جو ہے قریب المخرج ہے، اس کی وجہ سے پھر یہاں ادغام ہوا ہے۔ تدخرون کا معنی ہوتا ہے مستقبل کے لیے ذخیرہ کرنا، آئندہ کے لیے کوئی چیز جمع کرنا۔ میں تم کو بتا سکتا ہوں کہ تم کھا کے کیا آئے ہو اور آئندہ کے لیے بچا کے کیا آئے ہو۔ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو۔ تو آیت سے مراد یہاں دراصل دلیل ہے، یعنی اس میں تمہارے لیے بہت سے دلائل ہیں اگر تم ماننے کا مزاج رکھتے ہو، کیونکہ جو شخص ماننا نہ چاہے اس کے لیے بڑی بڑی نشانیاں کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ اور کیا خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ وہ مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا، لما بین یدی، جو میرے سامنے ہے، من التوراتی، تورات میں سے، یعنی پچھلی کتاب کی تصدیق۔ اور کیا خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے،
بعد الذی بعض وہ چیز حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی. کیسے حرام کر دی گئی؟ بطور سزا بھی بنی اسرائیل پہ کچھ چیزیں حرام ہوئی تھی. مثلا اکل الشحوم ان کے لیے حرام تھا. شین ہا میم شحم کہتے ہیں چربی کو. اس کا ذکر تفصیلاً آگے آپ پڑھیں گے کہیں. کچھ چیزیں ان کے علماء کے اجتہاد کی وجہ سے ان پہ حرام ہوئی تھی حلال. بہت زیادہ دین میں منہ شگافیوں کی وجہ سے وہ ان پہ حرام ہو گئی تھی. یہاں حلال کرنے سے مراد یہ نہیں کہ چوری ڈاکے کی چیزیں تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ وہ تو کبھی بھی کسی پیغمبر کے ہاں حلال نہیں رہی. ربا، زنا، یہ سب کچھ حرام رہا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں میں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، یعنی یا تو تمہاری زیادتیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حرام کی گئی تھی، یا پھر تمہارے علماء کے اجتہاد کی غلطی کی وجہ سے وہ تم پر حرام قرار دی گئی. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لایا ہوں ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فاتقوا اللہ واطیعونی، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کا تقوی کرو اور میری اطاعت کرو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.